برادران اہل سنت وعزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و تنام اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں ہے ہر سو پھیلا صبح شب ولادت۔ میرے عزیز، آج ہم اور آپ جس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کسی اور کے لیے نہیں سجائی گئی، آمنہ کے لال کے لیے سجائی گئی ہے، اور حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت اتنی ہے کہ یوں کہہ لیں کہ ہم چونکہ پیرن واڑی کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل میں یہ اعتقاد، یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھی ہے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھی ہے۔ حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، حضور کی پیدائش کا دن ہم اور آپ منا کر ایک بڑا انقلاب لوگوں کے درمیان اجاگر کرتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اب ہم میلاد منائیں تو بعض حضرات یوں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میلاد بنا کر یہ جو ہے رسول پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ بنا دیتے ہیں، رب بنا دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، بعض دفعہ لوگ محبت میں حضور سے محبت کا اعتقاد، اعتماد جو لوگ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے صرف رسول کا نام لیتے ہیں لیکن رب کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے رب تبارک و تعالی کے فرمان کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ہم کہیں اللہ کے فرمان کو تو بھول جاتے ہیں، لیکن حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہے، آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو الفت ہمارے دلوں میں پیدا ہے،
یہی ہماری سربلندی کا اعجاز فخر سے بڑا کرتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ ہم جو ہے حضور کا میلاد بنا کر یہ ایک پیغام بھی لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو کبھی اللہ نہیں مانتے، اس لیے کہ رب کی ذات وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ رب سے کوئی پیدا ہوا. لیکن آؤ میں مدینے کی تاجدار کے بارے میں بتاتا ہوں. میرا نبی تو وہ ہے جس کے والد بھی ہیں، میرے نبی تو وہ ہے جس کی ماں بھی ہے، میرے نبی تو وہ ہے جس کے دادا بھی ہیں، میرے آقا تو وہ ہے جن کے پردادا بھی ہیں، جس کے رشتہ دار بھی ہیں، اقارب بھی ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. اچھا، یہ میلاد النبی کا سوال چل رہا ہے. اب اس میں اختلافات بھی روایت میں. بعض کا اختلافات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ 8 ربیع الاول شریف کو ہوئی. بعض نے کہا نہیں 12 کو ہوئی، بعض نے کہا کہ 17 کو ہوئی. لیکن اصح قول، راجح قول، اکثر علماء کا جس بات پر اتفاق ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے. اور الحمدللہ ہم جو ہے 12 ربیع الاول شریف کو ہی حضور کی ولادت مناتے ہیں. اب ان سے میں کہوں گا جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے تو 8 میں بھی منانا چاہیے، 8 کو کیوں نہیں مناتے؟ حالانکہ اور وہ بھی ملتا ہے 17 کو منا لینی چاہیے. آپ اس دن کیوں نہیں مناتے؟ اور وہ بھی ملتا ہے. میں کہتا ہوں چلو چھوڑو، میں اگر 8 کو نہیں مناتا، 17 کو نہیں مناتا، 12 کو ہی مناتا ہوں، 12 کو ہی مناتا ہوں. تم ہی 8 کو منا لو، تم ہی 17 کو منا لو. ارے میرے امام نے تو ہمیں وہ طریقہ سکھایا ہے، میرے امام نے تو ہمیں وہ جذبہ سکھایا ہے، اور حضور کے میلاد منانے کا طریقہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا ہے. میرے امام کہتے ہیں کہ 1 کو نہیں، 7 8 کو نہیں، 12 کو نہیں، 17 کو نہیں. میرے امام تو یوں کہا کہ حشر تک ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. لیکن جنہیں اعتراض ہے نا وہ پھر سمجھ جائیں گے ڈر کے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے. آج بڑی ہی بہترین رات ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس لیے کہ آج کی جو شب ہے حضور پاک کی ولادت باسعادت کی شب ہے. اور الحمدللہ یہ رات اگر مثال دی جائے تو شب بارات سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی افضل ہے، شب معراج سے بھی افضل ہے. پھر اعتراض کرنے والے کھڑے ہوں گے شب قدر قرآن میں اس کا ذکر ہے، حضور کے ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. حضور کے ولادت کا اعتراض کرنے والے کریں گے شب قدر کا ذکر قرآن میں ہے، حضور کا ذکر ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ارے عقل کے اندھو، تھوڑے عقل کے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور قرآن مجید پڑھتے ہو تو سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
خوب آپ ان سے کہہ دیں کہ جب ان کے پاس خوشی آئے، اس کے پاس جب کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت آئے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو وہ اس نعمت پر خوشی منائے۔ اب میں آپ سے ہر ایک مسلمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک ایمان والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے عزیز دل پر ہاتھ رکھنا اور بتانا، اس دنیا میں سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی تو کب ہوئی تھی؟ اس دنیا کے لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی تو کب ہوئی تھی؟ اس دنیا میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا تو کب آیا تھا؟ اس دنیا کی رنگ و رونق تبدیل ہوئی تھی تو کب ہوئی تھی؟ یہ اندھیرے میں رہنے والی دنیا اجالے میں آئی تھی تو کب آئی تھی؟ اس دنیا میں ایک بڑا انقلاب کب پیدا ہوا تھا؟ جہاں دنیا کی یہ حالت تھی کہ ظلم و بربریت عام ہو چکی ہوئی تھی، ایک دوسروں کا لوگ جو ہے کہنا سننا نہیں مانتے تھے، اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے، عورتوں کو جو ہے بیوہ انہیں بازار میں چھوڑ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کا پیدا ہونا مہا پاپ سمجھا جاتا تھا، اسے نحوست سمجھا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن ایسے حالات میں جہاں ظلم و بربریت ایک دم اونچائی پر سر اپنے اونچے کر رکھی تھی، ایسے حالات میں مکہ المکرمہ میں بی بی آمینہ کے گھر، عبداللہ کے گھر، حضرت عبد المطلب کے گھر جو ہے ایک نور چمکتا ہے، ایک نور چمکتا ہے، ایک نور چمکتا ہے، جس کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ نور چمکنے والا ہوتا ہے کیسر و کسرا گر جاتا ہے، جس کی کیفیت کا یہ عالم تھا، نور چمک رہا ہوتا ہے، نور چمک رہا ہوا ہوتا ہے، اور حالات یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے محلات کانپ جاتے ہیں، نور چمک رہا ہوتا ہے، سارے بت اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ حالات یہ تھی، مکہ والوں نے کبھی بارشیں صحیح سے نہیں دیکھی تھی، مکہ والوں نے کبھی سبز و شادابیاں کبھی نہیں دیکھی تھی، مکہ والوں نے کبھی کھیتیاں نہیں دیکھی تھی۔ آج کی حالات مکہ کا وہی ہے، مکے میں بارشیں بہت کم ہوا کرتی ہیں، ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت بہترین بارشیں ہوتی ہیں، ہمیشہ بادلوں میں ہی ہم سمائے رہتے ہیں، لیکن وہاں کبھی بادل دکھ جائے تو صحیح قسمت ہوتا ہے۔ لیکن حضور کی جب ولادت باسعادت ہونے والی تھی، وہ مکہ جو ریگستان تھا، وہ مکہ جہاں کسی چیز کی پیداواری نہیں ہوتی تھی، وہ مکہ جہاں ماں بچیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا، وہ مکہ جو بیواؤں کے ساتھ باپ کو بازاروں میں چھوڑ دیتے تھے، وہ مکہ جہاں لوگ جو ہے اپنے سے کمتر کو حقیر سمجھتے تھے، کسی کی عزت نہیں کرتے تھے، کسی کی احترام نہیں کرتے تھے، ایسے ماحول میں، ظلم و بربریت کے ماحول میں، عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ جنم لیتا ہے، ایک لڑکا جنم لیتا ہے، جس کے آنے سے پورا عالم چمک جاتا ہے، جس کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دیا، جاؤ آسمانوں کو سجا دو، جاؤ زمینوں کو سجا دو، جاؤ پیڑ پودوں کو کہو مزدہ گنگنانے کے لیے، جاؤ کنکریوں اس کو کہو حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے حضور کے ولادت کا وقت قریب آیا تھا، حضور کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، ہم نے بہت سارے عجائبات دیکھے، بہت سارے عجیب و غریب چیزیں دیکھی، اللہ اکبر، اس سے پہلے نہ میں نے کبھی دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مکہ کی وہ سرزمین جو پتھریلی ہوا کرتی تھی، حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہوئی، سامنے ایک کنواں تھا، میں پانی لینے کے لیے جا رہی تھی، میرے پیٹ میں محمد ابن عبداللہ پل رہا تھا، میرا لخت جگر میرے پیٹ میں پل رہا تھا، میں پانی لینے کے لیے کنویں کی جانب بڑھی، اللہ اکبر، حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے پوری کی پوری زمین ایک دم پوری کی پوری زمین کنکریوں سے بھری ہوئی تھی، اس پر پیر رکھو تو پیر میں کنکریاں چبھ رہی تھی۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے لوگ بڑی مشقت سے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے احتجاج کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر جو ہے ڈول سے پانی نکالا کرتے تھے، لیکن بی بی آمینہ فرماتی ہے میں اپنے روم سے نکلی، اپنے حجرے سے نکلی، اسی کنویں کی طرف بڑھتی ہوں، میرے پیٹ میں سرور کائنات آرام فرما ہے، اب میں اس پتھر پہ پیر رکھ رہی ہوں تو پتھر جو ہے نرم
ہوا ہے، پتھر جو ہے بالکل نرم بن گیا ہوا ہے، میں آگے بڑھ رہی ہوں، جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہوں ہر پتھروں سے آواز آ رہی ہے آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر میں سلطان آنے والا ہے، آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر میں امام الانبیاء آنے والا ہے، آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر میں سرور کائنات آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں جب نہر کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تمام لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ ڈول ڈال کے رسیاں ڈال کے پانی نکال رہی ہے، لیکن جب میں پہنچتی ہوں پانی ابلتا ہوا کنویں کے باہر آ جا رہا ہے، کنویں کے باہر آ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ آمنہ گھر تشریف لاتی ہے، کہتی ہے میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، آوازیں آ رہی ہے آمنہ مبارک ہو، مرحبا 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 آمنہ مبارک ہو۔ کہا جس جانب جا رہی ہوں ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہے، میں کشمکش میں تھی، حضور کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آتا چلا گیا، آتا چلا گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے نگاہوں کی بصیرت کے یہ عالم تھا، میرے نگاہوں کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ میں قیصر و کسریٰ کے محلات کو مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی اور وہاں کی حکومتوں کو بھی دیکھ رہی تھی، وہاں کے ذرے ذرے کا میں ملاحظہ کر رہی تھی۔ پتا چلا حضور جب تشریف لائے تو دنیا سے ساری تاریکیاں مٹ گئی، نبی کے آخر الزماں جب ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، روم کا ایک پادری تھا جو بتوں کی پرستش کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ اس کا بت جو ہے اوندھے منہ گزر گیا ہے، اوندھے منہ گر گیا ہے۔ وہ بڑا تعجب میں ہوا، بڑا فکر میں ہوا، میرا بت اوندھے منہ کیسے گر گیا، اوندھے منہ کیسے گر گیا؟ اللہ اکبر، وہ دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے اس کا بت بولنے لگا، کہا کہ اب ہر ایک بت کا خاتمہ یوں ہی ہونا ہے، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں آمنہ کا لال جناب احمد مختار تشریف لا چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے برسوں سے انتظار تھا اس مرد قلندر کا، مجھے برسوں سے انتظار تھا اسے دیکھنے کا، میں نے بڑی پڑھ رکھی تھی، انجیلوں میں بھی ان کا تذکرہ سن رکھا تھا، توراتوں سے بھی ان کا تذکرہ سن رکھا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نبی پاک علیہ السلام کی تلاش و جستجو میں مکہ المکرمہ پہنچتا ہوں، پہنچنے کے بعد حضرت عبد المطلب سے کہتا ہوں مجھے ذرا اپنے پوتے کی زیارت کراؤ، مجھے اپنے پوتے کو دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب جناب حضور سرور کائنات فخر موجودات کو لے کر آتے ہیں، اور لے کر آنے کے بعد جب اسے زیارت کراتے ہیں، پہلا وہ شخص تھا کہ جو اب تک کے بتوں کی پرستش کیا کرتا تھا، بتوں کو پوجا کرتا تھا، لیکن نگاہ حضور کے چہرے پر جب اس کی نگاہ پڑی وہ عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اور صدق دل سے کہا اگر میں ان کے وقت میں ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ میں آج ان کے قدم میں اپنی جان کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہوا بھی یوں ہی کہ وہ حضور کی زیارت کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ پہلا مرد تھا جو